السلام علیکم حضرات، آپ علم کا سفر چینل پہ اسلامک واقعہ اور اسلام سے جڑے پوری جانکاری کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، جس سے آپ کو دن کے اور اسلام کی جانکاری اور واقعہ ملتے رہیں گے۔ حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ اور ڈاکوؤں کا واقعہ 11ویں صدی کا زمانہ تھا۔ فارس کے شہر جیلان میں ایک نیک اور پاک دل عورت اپنے چھوٹے سے بیٹے کو الوداع کہہ رہی تھی۔ اس بچے کا نام تھا عبد القادر جیلانی۔ بچپن سے ہی ان میں علم، سچائی اور پرہیزگاری کے آثار صاف نظر آتے تھے۔ جب عبد القادر جیلانی 11 سال کے ہوئے تو ان کی والدہ نے انہیں بغداد بھیجنے کا ارادہ کیا تاکہ وہ وہاں جا کر علم دین حاصل کریں۔ وداعی کا وقت آیا۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن چہرے پر تسلی کا نور۔ انہوں نے اپنے بیٹے کے کپڑوں میں 40 دینار سیلے اور نصیحت کرتے ہوئے کہا، بیٹا جو بھی ہو جائے کبھی جھوٹ مت بولنا۔ سچائی ہی مسلمان کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اللہ تجھے حفاظت میں رکھے۔ عبد القادر جیلانی نے ماں کے ہاتھ چومے اور وعدہ کیا، امی جان آپ کی یہ نصیحت زندگی بھر یاد رکھوں گا۔ اور پھر انہوں نے سفر کا آغاز کیا۔ وہ ایک قافلے کے ساتھ بغداد کی طرف روانہ ہوئے۔ ریگستانی راستے، تپتی دھوپ، اونٹوں کی قطاریں اور لوگوں کی بات چیت، مگر عبد القادر جیلانی چپ چاپ تھے، اپنے رب کی یاد اور ماں کی نصیحتوں میں ڈوبے ہوئے۔ قافلہ جنگل سے گزر رہا تھا کہ اچانک ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ چیخ پکار مچ گئی، لوٹ پاٹ شروع ہو گئی۔ ڈاکو قافلے کے ہر شخص سے مال و دولت چھینتے جا رہے تھے۔ ایک ڈاکو عبد القادر جیلانی کے پاس آیا اور ہنستے ہوئے پوچھا، او چھوٹے میاں تیرے پاس کیا ہے؟ عبد القادر نے بے جھجک جواب دیا، میرے پاس 40 دینار ہیں، میری ماں نے انہیں میرے کپڑوں میں سی دیا ہے۔ ڈاکو حیران ہوا۔ اس نے دوبارہ پوچھا، سچ میں؟ اور تو نے خود ہی بتا دیا؟ ہاں، عبد القادر نے سکون سے کہا، میری ماں نے کہا تھا کہ کبھی جھوٹ مت بولنا۔ میں کیسے اس کا حکم توڑ دوں؟ اور پھر اللہ سے تو کچھ بھی چھپا نہیں۔ ڈاکو ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے عبد القادر کو اپنے سردار کے پاس لے جا کر پوری بات بتائی۔ ڈاکوؤں کا سردار ایک سخت مزاج، تجربہ کار آدمی تھا، مگر جب اس نے اس معصوم سے بچے کی بات سنی تو اس کا دل کانپ اٹھا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ کچھ لمحوں تک خاموشی رہی، پھر اس نے کانپتی آواز میں کہا، ایک بچہ جس نے ابھی دنیا کو جانا بھی نہیں، وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اور ہم عمر بھر گناہ کرتے رہے بنا کسی خوف کے۔ سردار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا اور پھر روتے ہوئے بولا، آج اس بچے نے میری زندگی بدل دی، میں توبہ کرتا ہوں، آج سے گناہ چھوڑ دوں گا۔ اس کے پیچھے سارے ڈاکو بھی ایک ایک کر کے ہتھیار زمین پر رکھتے گئے۔ سب نے توبہ کی اور کہا، ہم اب نیک بنیں گے، ہم اللہ کی راہ پر چلیں گے۔ یہ ایک چھوٹے سے بچے کی سچائی کی طاقت تھی جس نے جنگل کے خونخوار ڈاکوؤں کو نیک راستے پر لا کھڑا کیا۔ کچھ دن بعد عبد القادر جیلانی بغداد پہنچے، جہاں انہوں نے علم حدیث، تفسیر، فقہ اور تصوف میں اتنی اونچائیاں حاصل کی کہ سارا عالم انہیں غوث اعظم کے نام سے جاننے لگا۔ ان کے علم اور کرامات نے لاکھوں دلوں کو بدل دیا۔